حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نصف شعبان کی شب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرہ انور میں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر میرے بستر میں داخل ہو گئے۔ رات کے کسی وقت جب میں بیدار ہوئی تو میں نے دیکھا کہ آپ بستر میں موجود نہیں ہیں۔ میں اٹھ کر آپ کی ازواج کے حجروں میں آپ کو تلاش کرتی رہی۔ پھر میں نے سوچا شاید آپ اپنی باندی ماریہ قبطیہ کے ہاں چلے گئے ہیں۔ میں پھر نکلی اور مسجد سے گزری تو میرا پاؤں آپ کے پاؤں سے ٹکرایا، یعنی آپ مسجد میں تھے۔ کہتے جب میرا پاؤں ٹکرایا تو میں نے دیکھا آپ حالت سجدہ میں ہیں اور یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ میرا جسم اور ذہن تیرے لیے سجدہ ریز ہے، جسم اور ذہن تیرے لیے سجدہ ریز ہے۔ یہ صحیح سجدہ ہوتا ہے۔ ہم کبھی ہوتا ہے نا سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، پیشانی زمین پر ہے، ناک کی ہڈی بھی لگ گئی، ہاتھ بھی لگ گئے، گھٹنے بھی ہیں، ساری ہڈیاں جن کا لگنا ضروری لگ گئیں، لیکن دماغ کہیں اور ہے، ذہن کہیں اور پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہایت عاجزی سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، یا اللہ میرا جسم اور ذہن تیرے لیے سجدہ ریز ہے اور میرا دل تجھ پر ایمان لائے ہوئے ہے، اور یہ میرا وہ ہاتھ ہے جس سے میں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے۔ اللہ، وہ کہہ رہے ہیں جو معصوم عن الخطا ہے، ہادی برحق، ہادی کونین، عاجزی کا کیا عالم ہے۔ آج ہم گناہ گار ہو کر بھی اتنے گناہوں کی پانڈ سر پہ اٹھائی ہے، پھر بھی ہم سوچتے ہیں نہیں یار بہت نیکیاں کر لی، بہت ہی باتیں کر لی، بڑے سجدے ہیں، اور جن کا کوئی گناہ ہے ہی نہیں، جن سے کوئی خطا ہوئی ہی نہیں، خلاف اولا بھی نہیں ہے، جن کے معصوم ہیں، امام المعصومین ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ تمام انبیاء کے بارے میں اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ کسی نبی نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، ہر نبی گناہوں سے پاک ہے، معصوم عن الخطا ہے۔ لیکن حضور کی عاجزی کیا ہے؟ حضور عرض کر رہے ہیں یہ میرا وہ ہاتھ ہے جس سے میں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، سو اے عظیم عظیم گناہ کو تو عظیم رب ہی معاف کر سکتا ہے۔ عرض کرتے ہیں پس تو میرے عظیم گناہ کو معاف کر دے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں پھر آپ نے اپنا سر اٹھا کر یہ فرمایا، یہ عرض کر رہے تھے اے اللہ تو مجھے ایسا دل عطا فرما جو پاک باز ہو، اے اللہ مجھے ایسا دل عطا فرما جو پاک باز ہو، برائی سے بری ہو، نہ کافر ہو نہ شقی ہو، یعنی نفرت والا بغض والا دل نہ ہو۔ پھر آپ دوبارہ سجدہ میں گئے اور یہ دعا کی، میں تجھ سے اس طرح دعا کرتا ہوں جس طرح میرے بھائی داؤد نے دعا کی تھی، اے میرے مالک میں اپنا چہرہ خاک آلود کرتا ہوں اور تمام چہروں کا حق یہی ہے کہ وہ اس کے چہرے کے سامنے خاک آلود ہوں۔ پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا تو میں نے کہا، ام المومن کہتی جب حضور سجدے سے اٹھے دوسرے سجدے سے تو میں نے عرض کی فدا کا بھی وہ امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کس وادی میں ہیں اور میں کس وادی میں تھی، میں کچھ اور سوچ رہی تھی اور آپ یہاں پر دعائیں کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے حمیرہ، حضور اسلام پیار سے ام المومنین کو کہا کرتے تھے۔ اس سے محدثین نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اپنی زوجہ کو کوئی ایسا پیار والا نام آپ دے سکتے ہیں جس میں محبت ہو، محبت والا نام، تو حضور پیار سے انہیں حمیرہ کہتے تھے، اے حمیرہ کیا تم جانتی ہو کہ یہ رات نصف شعبان کی رات ہے اور بے شک اس رات میں اللہ کے لیے قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگ دوزخ سے آزاد ہونے والے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اب اگلا حصہ بڑا اہم ہے اور اس کے لیے ہم نے آج سے تیاری کرنی ہے، یہ جو اگلا حصہ حدیث کا بیان ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا 6 آدمیوں کی اس رات بھی بخشش نہیں ہے۔ کتنے لوگ بخشے گئے، اللہ تعالیٰ کی رحمت آوازیں لگا رہی ہے، اور ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ بخش رہا ہے، معافی دے رہا ہے، مغفرت فرما رہا ہے، 6 لوگوں کی بخشش نہیں ہے۔ نمبر 1 عادی شرابی، جو شراب پینے کا عادی ہے، جس نے شراب سے ابھی تک پکی توبہ نہیں کی۔
فرمایا اس کی بخشش نہیں ہے۔ ماں باپ سے قطع تعلق کرنے والا، کتنی بڑی بدنصیبی ہے ماں باپ سے قطع تعلق کی۔ زنا پر اصرار کرنے والے کی بخشش نہیں ہے۔ یہ جو ہم فلسفے بناتے ہیں نا، میرا جسم میری مرضی، پرسنل چوائس ہے ہماری، ہم جو چاہیں کریں، بھیا جو مرضی کہتے رہو، جتنے مرضی فلسفے بیان کرتے رہو اور جتنے مرضی عقلی دلائل کو تم قرآن و حدیث کی مخالفت میں پیش کرتے رہو، جب جسم سے جان نکلے گی نا، بلے شاہ پتہ تد لگ سی جد چڑی پھسی ہاتھ بازاں، پتہ تو تب چلے گا نا کیسے ہم فلسفہ پیش کرتے تھے، کیسے ہم دلائل دیتے تھے اپنی مرضی کے لیے۔ حضور اسلام نے فرمایا کہ زنا پر اصرار کرنے والا، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا، ذو رحم رشتہ داروں سے تعلق توڑنا جائز نہیں ہے۔ یہاں تک حکم فرمایا کہ سلمن قطع کا، جو تیرے سے تعلق توڑ رہا ہے تو اس کے ساتھ جوڑ۔ میرٹ پر نہیں قانون ہے، ہم میرٹ پر اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ بھئی جتنی وہ محبت کریں گے اتنی ہم کر لیں گے، وہ تعلق بنائیں گے تو ہم بھی بنا لیں گے، وہ صلح کریں گے تو ہم بھی کر لیں گے، وہ آئیں گے تو ہم بھی جائیں گے۔ ایسا نہیں فرمایا، فرمایا جو توڑ رہا ہے نا اس سے جوڑ۔ جس نے جوڑا ہوا اس کو تو جوڑنا ہے ہی، جس نے توڑا ہے اس کو بھی جوڑ، جو محروم کرتا ہے اس کو عطا کر۔ یہ ذو رحم رشتہ داروں کے بارے میں ارشاد ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا تصویر بنانے والا، اس میں علماء نے وضاحت کی ہے کہ ایسی تصاویر جن کی عبادت کی جائے، جن کی پوجا کی جائے، اس کی علت یہ بیان فرمائی۔ اور چھٹا شخص چغل خور، لوگوں کی برائیاں بیان کرنے والا۔ چغل خور وہ ہوتا ہے کہ کسی میں کوئی برائی ہو اور اس کی برائی کو اس کی پیٹھ پیچھے بیان کرے۔ اگر کسی میں برائی نہیں ہے اور وہ اپنے پاس سے بیان کر رہا ہے تو یہ چغلی سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس رات کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنی بری عادتیں ترک کرنے کی اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے حصول کے بہترین امیدواروں کی فہرست میں خود کو شامل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔